الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب الوقف کا ہمارا تیسرا درس ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے وقف کی تعریف اور اس میں ائمہ کے مابین جو اختلافات ہیں وہ سارے دیکھے تھے۔ اسی طرح جو اس کی شرائط وغیرہ تھیں اس کے اوپر بھی ہماری کچھ بات ہوئی تھی۔ آگے اسی سلسلے کو جاری کرتے ہیں۔ وفی الفتح لو وقف المرتد فقتل او مات او ارتد المسلم بطل وقف۔ فتح القدیر میں فرمایا کہ اگر مرتد نے حالت ارتداد میں وقف کیا تو اس کا یہ وقف موقوف ہوگا۔ اگر اسی حالت میں مر جاتا ہے یا حاکم اسلام اس کو قتل کر دیتا ہے اس جرم کی وجہ سے تو اس کا یہ وقف باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ توبہ کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ وقف نافذ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں کسی مسلمان نے وقف کیا تھا اور معاذ اللہ وہ مرتد ہو گیا، تو جیسے ہی مرتد ہوا اس کا سابقہ کیا ہوا وقف فوری طور پر باطل ہو جائے، چاہے وہ اسی حالت میں قتل کیا جائے یا طبعی موت مر جائے یا توبہ کر کے مسلمان ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ مسلمان ہونے کے بعد اس وقف کا اعادہ کر لیتا ہے، دوبارہ اس کو وقف کر دیتا ہے، تو پھر یہ وقف ہو جائے گا۔ تو یہ ایک انوکھا مسئلہ اس اعتبار سے ہے کہ جو خود حالت ارتداد میں کیا وہ تو موقوف ہو رہا ہے، اور جو حالت اسلام میں کیا تھا اور اس پر ارتداد طاری ہوا تو فوری طور پر وقف باطل ہو رہا ہے، کیونکہ ارتداد سے سابقہ اعمال باطل ہو جاتے ہیں ہم احناف کے نزدیک۔ اس کے لیے مرنے کی ارتداد پر کوئی شرط نہیں ہے، برخلاف امام شافعی کے، جیسا کہ کتاب الحج میں ہے، اس کو تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا۔ تو جیسے ہی وہ مرتد ہوا تو اس کا کیا ہوا وقف باطل ہو گیا۔ اچھا، اس میں مسجد کا استثناء ہے، کیونکہ مسجد میں کسی کا کوئی بھی کسی قسم کا حق نہیں رہتا، لیکن جو دیگر اوقاف ہیں اس میں متولی یا واقف کا حق رہتا ہے چند چیزوں میں، تو اس اعتبار سے یہ وقف باطل ہو رہا ہے۔ اور حالت ارتداد کے جو کیے ہوئے معاملات ہوتے ہیں مرتد کے، وہ موقوف ہوتے ہیں۔ اس دوران اگر وہ اس کا کیا ہوا کام ہوتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ نافذ ہو جائیں گے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ باطل ہوتے ہیں، اور اس دوران کا جو کمایا ہوا مال بھی ہوتا ہے وہ اس کے ورثاء کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ فیل المسلمین ہوتا ہے۔ ارتداد سے پہلے کا کمایا ہوا مال وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا اگر مرتد مرتا ہے تب بھی، اور جو حالت ارتداد کا کمایا ہوا مال ہے زمانہ ارتداد کا، وہ اگر اسی حالت میں مرتا ہے یا قتل کرتا ہے قاضی اس کو، تو پھر ایسی صورت میں یہ فیل المسلمین یعنی بیت المال میں جمع ہوگا، ورثاء کا اس میں کوئی حق نہیں ہوتا۔ تو یہ جو حالت ارتداد کا کیا ہوا اس کا وقف ہوگا یہ موقوف ہوگا، لیکن معاذ اللہ اگر مسلمان نے وقف کیا تھا اور اس پہ ارتداد طاری ہو گیا تو یہ وقف اس کا باطل ہو جائے گا۔
عورت چونکہ قتل نہیں کی جاتی، تو اس لیے اگر مرتدہ نے وقف کیا تو اس کا وقف درست ہے۔ تو اس میں مرد عورت کے اعتبار سے بھی فرق آ گیا۔ تو یہاں 3 قسم کے مسئلے ہو گئے۔ مرتد نے وقف کیا، مسلمان تو مرد نے کیا تو حکم الگ ہے، عورت نے کیا تو حکم الگ ہے، اور مسلمان نے وقف کیا تھا اور پھر مرتد ہوا تو اس کا وقف فوری طور پر باطل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے وقف کے لیے ہم نے ایک شرط پڑھی تھی کہ وہ فی نفسی ہی قربت ہونی چاہیے جس چیز پر وقف کیا جا رہا ہے، اور اگر غیر مسلم کر رہا ہے تو وہ اس کے اعتقاد میں بھی قربت ہونی چاہیے اور فی نفسی ہی بھی قربت ہونی چاہیے۔ تو اسی پر متفرع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ولا یصح وقف مسلم او ذمی علی بیعۃ، کہ کسی گرجے گھر پر کفار کی عبادت گاہ کے لیے اگر مسلمان نے کوئی اپنی جائیداد وقف کی تو یہ وقف باطل ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کفار کی جو عبادت گاہیں ہیں ان پہ خرچ کرنا یہ فی نفسی ہی حقیقت کے اعتبار سے کوئی قربت نہیں ہے، کیونکہ عند اللہ دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے، باقی سب مذاہب جو ہیں وہ باطل ہیں۔ تو جب وہ باطل ہیں تو ان کی عبادت گاہ پہ خرچ کرنا یہ حقیقت میں عند اللہ کوئی قربت ہے ہی نہیں۔ تو جب قربت ہی نہیں ہے تو وقف بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہمیں حکم یہ ہے کہ ان کو ان کے معاملات پر ہم چھوڑیں گے، اس پہ اگر وہ لوگ خود خرچہ ورچہ کچھ کرتے ہیں تو وہ معاملہ الگ ہے، لیکن ہماری طرف سے کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں جائیں گی۔ اب پچھلے عرصے بڑا مسئلہ ہوا تھا جی، وزارت مذہبی امور نے ہماری مسجدوں کو تو فنڈ نہیں دے رہے لیکن کفار کی عبادت گاہوں کو فنڈ دیے جا رہے ہیں۔ تو بھائی کیوں دیے جا رہے ہیں؟ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے تو ہماری مرضی کے بغیر آپ کیوں خرچ کر رہے ہیں اس کو؟ آپ کو زیادہ شوق ہے اپنی جیب سے خرچ کریں۔ تو اس ملک میں مسلمان ہیں، ان پہ تو آپ کچھ نہیں دے رہے، ان کی مسجدوں کے لیے تو کوئی سبسڈی نہیں ہے، کوئی تعمیرات کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن کفار کی عبادت گاہوں کو لیجئے جناب، یہ کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ خود موجود ہے، ان کی کمیونٹی موجود ہے، وہ خود خرچ کریں گے، ہمارے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں اس پہ؟ تو مسلمان کا کفار کی عبادت گاہ پر کوئی جائیداد وقف کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ فی نفسی قربت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ذمی وقف کرتا ہے، یعنی جو اسلامی ریاست کا غیر مسلم شہری ہے، وہی اپنے مذہب کی ہی عبادت گاہ پر وقف کر رہا ہے، تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ان کے حال پر چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، جب تک وہ زندہ ہے وہ ذرا خرچہ جا رہا ہے، لیکن اگر اس کے ورثاء آ کر ہم سے وراثت کا مطالبہ کریں اس جائیداد میں تو پھر وراثت جاری ہوگی وہاں۔ اگر وقف درست ہوتا تو اس میں وراثت نہ ہوتی، تو یہ وقف درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم زبردستی وہ کہیں گے اس پہ خرچہ ہی نہ کر، وہ اپنی عبادت گاہ پہ کر رہا ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ لیکن اگر ہمارے پاس مقدمہ آئے گا کہ یہ وقف درست ہوا یا نہیں، تو پھر ہمارے نزدیک یہ وقف درست نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ اس کے اعتقاد میں یہ قربت ہے، اس کے اعتقاد میں ثواب کا کام ہے، لیکن فی نفسی ہی یا حقیقت کے اعتبار سے یہ قربت نہیں ہے۔ تو وہ وہی وجہ جو مسلمان کے وقف کرنے میں منع کر رہی تھی وہ یہاں پر بھی منع کر رہی تھی۔ او حربی، اسی طرح وہ غیر مسلم جو اسلامی ریاست کا مستقل باشندہ ہے وہ ذمی کہلاتا ہے، اور جو دارالحرب کا رہائشی ہے یا اس پہ اسلامی ذمہ موجود نہیں ہے جان و مال کا تحفظ کا، تو وہ حربی کہلاتا ہے۔
تو حربی جو ہے وہ تبرع کا اہل نہیں ہے۔ سورہ ممتحنہ میں اس کو پورا تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہترین رسالہ اس موضوع پر الحجۃ المؤتمنہ فی آیات الممتحنہ، جس میں آپ نے ثابت کیا کہ حربی کفار جو ہوتے ہیں وہ تبرع کے اہل نہیں ہیں۔ ذمی کو دینا، جو محتاج ہے اس کو دینا ثواب ہے، وہ قربت ہے، اگرچہ مسلمان کو دینے کے مقابلے میں کم قربت ہے، لیکن بہرحال فی نفسی قربت ہے۔ اور حربی کے ساتھ تبرع کرنا، اس پر فضل کرنا، اس کو اپنے مال میں سے کچھ دینا، یہ کوئی تبرع نہیں ہے، اس سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسی لیے اگر حربی کے اوپر وقف کیا تو یہ بھی فی نفسی قربت نہیں ہے، تو یہ وقف بھی درست نہیں ہوگا۔ یعنی اگر یہ واقف مرتا ہے تو اس میں اس کی وراثت جاری ہوگی۔ قیل او مجوسی، اب ذمی کیا صرف کتابیوں کے ساتھ خاص ہے، یا اس حکم میں کتابی کے علاوہ جو دیگر اور غیر مسلم ہیں جیسے مجوسی وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ تو صحیح مفتہ بھی قول یہ ہے کہ ذمی میں سارے غیر مسلم آ جاتے ہیں، جو کہ مرتد کے علاوہ، اب چاہے وہ کتابی ہو یا غیر کتابی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ایک ضعیف قول ہے کہ صرف مجوسی پر اگر وقف کیا تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ اگر مجوسی ذمی ہے تو اس کے اوپر وقف ہو سکتا ہے۔ وجاز علی ذمی لأنہ قربۃ، ذمی کے اوپر وقف جائز ہے کیونکہ یہ قربت ہے۔ حتی لو قال علی ان من اسلم من ولدہ او انتقل الى غیر النصرانیۃ فلا شیء لہ، تو لزم شرطہ علی المذہب۔ اگر ذمی نے ذمیوں پر وقف کیا اور یہ شرط لگا دی کہ میری اولاد میں سے اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو اس کو اس وقف سے کچھ نہیں ملے گا، یا مثلا نصارہ میں سے تھا، مسیحی تھا، اور اس نے یہ وقف کیا کہ جو مسیحی مذہب میری اولاد میں سے چھوڑ دے گا تو اس کو اس وقف سے کچھ حصہ نہیں ملے گا، تو اس شرط کی پابندی کی جائے گی، کیونکہ واقف کی شرائط واجب التعمیل ہونے میں شارع کی نص کی طرح ہے، کیونکہ وہ شخص اپنی ملکیت کو نکال رہا ہے اپنی مرضی سے، تو جن شرائط کے تحت وہ نکالنا چاہتا ہے اس کو اس کی پابندی کرنی ہوگی، یہ حکم لازم ہوگا۔ تو اسی لیے علامہ خصاف نے واضح طور پر فرمایا کہ اب جو اس کی اولاد میں سے مسلمان ہو جائے گا یا نصرانی مذہب کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے گا تو اس کو اس وقف میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ علی المذہب کہہ کر انہوں نے علامہ ترسوسی، ایک متاخرین میں سے ایک عالم ہیں، ان کا رد کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ لو جی بڑی عجیب بات ہے کہ جب تک کافر تھا اس وقت تک تو اس کو مل رہا تھا اس میں سے، اور اب مسلمان ہو گیا تو اس مال سے اس کو محروم کیا جا رہا ہے۔ تو اسلام تو محرومی کا سبب نہیں بنتا، اسلام تو عطا کا سبب بنتا ہے، تو یہ کیسا ہے کہ آپ اس کو وقف میں سے مسلمان ہونے کی وجہ سے منع کر رہے ہیں؟ تو
علامہ طرسوسی کی یہ بات جو ہے فقہ سے بہت بعید تھی، کیونکہ یہاں معاملہ اسلام یا کفر کا نہیں ہے، واقف کی شرائط کا ہے۔ تو واقف نے اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنا مال جس شرط کے تحت بھی اپنی ملکیت سے نکالے۔ اسی لیے علامہ خصاف کی بات بالکل درست ہے، اور کسی نے بھی علامہ خصاف کی اس بات پر اعتراض نہیں کیا سوائے علامہ طرسوسی کے، اور علامہ طرسوسی کی بات کو بعد والوں نے رد ہی کیا سب نے۔ علامہ ابن حمام نے بھی اس بات کا رد کیا، آگے پھر فتح القدیر اور دیگر کتابوں میں بھی اس بات کو رد کیا۔ تو علی المذہب کہہ کر یہ اعتراض کیا علامہ طرسوسی کے اس اعتراض سے۔ تو فرمایا کہ لزمہ شرطہ، تو واقف کی شرط پر عمل لازمی کیا جائے گا علی المذہبی، اور یہی فقہ حنفی کا ہمارا مذہب مفتہ بھی قول ہے۔ امام اعظم کے نزدیک کیونکہ وقف لازم نہیں ہوتا سوائے 4 صورتوں پہ، اور حقیقت میں وہ 2 ہی صورتیں ہیں۔ ابھی تفصیل آگے آ رہی ہے تو اس سے پتہ آپ کو چل جائے گا۔ اس میں سے جو پہلی ہے وہ ہے افراز مسجد۔ اگر مسجد وقف کی اور اس کی حد بندی الگ کر دی 4 سمتوں سے، اور آگے پھر وہ شرط آ رہی ہے کہ اس میں نماز پڑھ لی جائے، تو یہ وقف امام اعظم کے نزدیک بھی لازم ہوتا ہے۔ مسجد کا جو وقف ہے وہ لازم ہے، کیونکہ مسجد خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں کسی بندے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ تو مسجد کا وقف امام اعظم کے نزدیک بھی لازم ہے، اور یہ بات پیچھے میں نے بتائی تھی کہ وقف کا لازم ہونا اور ملکیت کا خروج ہونا، یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ جب ہم یہ کہیں کہ واقف کی ملکیت خارج ہو گئی، اس کا مطلب ہے وقف لازم ہو گیا۔ جب ہم کہیں وقف لازم ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اب واقف کی ملکیت میں نہیں ہے، اب اس کا مالکانہ تصرف اس پر ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں میں تلازم ہے۔ اور دوسری جو صورت ہے امام صاحب کے نزدیک، وہ ہے قاضی کی قضا، کہ اگر قاضی نے وقف کے لزوم کا فیصلہ دے دیا، تو کیونکہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے، مجتہد فی ہے، ائمہ کا اختلاف ہے اس میں، اور قاضی کی قضا جو ہے وہ اختلاف کو دور کر دیتی ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک بھی جب قاضی نے فیصلہ دے دیا اس کے لزوم کا، تو اب یہ وقف لازم ہو جاتا ہے، یعنی واقف کی ملکیت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو رجسٹریشن ہے رجسٹرار کے پاس، کیونکہ رجسٹرار بھی قاضی کی پاور رکھتا ہے، تو وہ اپنے کھاتے میں جب اس کے لزوم کا فیصلہ کر کے اس کو لکھ دیتا ہے، تو یہ بھی قاضی کے فیصلے ہی کی طرح ہے۔ تو جس وقف کو رجسٹرڈ کرا لیا گیا، رجسٹرار نے اس پہ ٹھپے وغیرہ مہر اپنی لگا دی، تو یہ پھر متفق علیہ وقف لازم ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ 2 صورتیں ہیں امام صاحب کے نزدیک۔ تیسری اور چوتھی جو صورت آگے آ رہی ہے، وہ حقیقت میں بمنزلہ وصیت کے ہے، اس لیے اس پہ وصیت کے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ اور وصیت آپ کو پتہ ہے کہ غیر وارث کے لیے ہوتی ہے، نمبر 1، نمبر 2 تہائی مال کے اندر ہوتی ہے اگر ورثہ بعد میں اس پہ راضی نہ ہو تو، ٹھیک ہے، تو اسی طرح کے احکام اس پر لگیں گے، لیکن اس اعتبار سے اس میں تھوڑا سا فرق آئے گا، تو انشاءاللہ وہاں اس کو بیان کرتا ہوں میں۔ تو فرماتے ہیں کہ والملک یزول عن الموقوف باربعۃ، ملکیت زائل ہو جائے گی، یعنی واقف کی ملکیت موقوف شے سے 4 باتوں کی وجہ سے۔ بافراز مسجد کما سیجیء،
مسجد کو جدا کر دینے سے، اس کی حد بندی علیحدہ کر دینے سے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے. وَبِقَضَاءِ الْقَاضِي، اور قاضی کے فیصلہ کرنے سے، یعنی اس کے لزوم کا فیصلہ کرنے سے. لِأَنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ، کیونکہ یہ وقف کے لزوم ہونے نہ ہونے کا معاملہ مجتہد فی مختلف فی ہے. وصورتہ، اب اس کی صورت کیا بنے گی؟ اس کی صورت یہ ہے کہ واقف نے وقف کر کر وہ شے متولی کے حوالے کر دی. اب بعد میں وہ متولی سے واپس اس چیز کو طلب کرتا ہے کہ جی میں یہ وقف ختم کرتا ہوں اور میری چیز مجھے واپس کر دو. متولی صاحب نے دینے سے انکار کیا، مقدمہ قاضی کے پاس چلا گیا. قاضی نے سارے ثبوت لیے، واقف نے کہا ہاں جی میں نے وقف کیا تھا لیکن میرے مذہب کے مطابق یہ لازم نہیں ہے. تو قاضی جو ہوتا ہے وہ فریقین کے مذہب کو نہیں دیکھتا، بلکہ جو خود اس کا اپنا مذہب ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. تو قاضی کے مذہب میں وقف لازم ہوتا ہے، اس نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا. تو اب امام صاحب کے نزدیک بھی یہ وقف لازم ہو گیا. تو وصورتہ ان یسلمہ الی المتولی ثم یظہر الرجوع معین المفتی معزیا للفتح. تو اس کی صورت یہ ہے کہ متولی کے حوالے کر دیا واقف نے زمین کو، پھر رجوع کو ظاہر کرتا ہے اور معاملہ قاضی کے پاس جاتا ہے. قاضی صاحب نے لزوم کا فیصلہ دے دیا. معین المفتی نے یہ منسوب کیا فتح القدیر کی طرف. المولا، قاضی کی صفت لگائی ہے، بقضاء القاضی المولا من قبل السلطان للمحکم. اب قاضی سے مراد یہاں پر وہ شخص ہے کہ جس کو سلطان کی طرف سے ولایت دی گئی ہو. جو بھی اسلامی ریاست ہے اس کی طرف سے اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار سونپا گیا ہو. یہاں ثالث مراد نہیں ہے، محکم کہ دو بندوں نے مل کر کسی تیسرے کو فیصلے کے لیے مقرر کر دیا، اب چاہے وہ عالم ہے یا کوئی دوسرا ہے، کہ جی آپ فیصلہ فرمائیں اس مسئلے. اسی طرح جو مفتی کا فتویٰ ہے اس کی بھی یہی حیثیت ہے ثالث کی. تو اس سے وقف لازم نہیں ہوگا امام صاحب کے نزدیک. جو امام صاحب نے وقف کے لزوم کی بات کی ہے وہ قاضی کے فیصلے کی بنیاد پر کی، محکم کی بنیاد پر نہیں کی. وَسَيَجِيُّ أَنَّ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ بِلَا دَعْوَى. اب کیونکہ واقف جب وقف کر دیتا ہے تو اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور یہ اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، اور اس کے جو منافع ہیں وہ تصدق کیے جاتے ہیں اور یہ حق اللہ ہے. اور جب حق اللہ ہے تو یہاں پر دعویٰ بغیر بھی قاضی مقدمہ سن سکتا ہے. یہ جو سو موٹو نوٹس جس کو ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا، یعنی کوئی مدعی نہیں ہے، اس کا کوئی کیس نہیں آیا لے کر، لیکن اس نے خود سے یہ مقدمہ چلا دیا. تو ہمارے جو اسلامی فقہی قوانین ہیں اس میں جو حقوق اللہ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں قاضی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ از خود نوٹس لے لے، چاہے اس کا کوئی دعوے دار ہو یا نہ ہو. ہمارے جو یہ برٹش قانون ہے جو چل رہا ہے یہاں پر، اس میں جی مفاد عامہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ سو موٹو نوٹس. تو مفاد عامہ کے معاملات بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کی یہاں پر انہوں نے اجازت نہیں لکھی ہوئی کہ جو حق اللہ سے متعلق چیزیں ہوں ان میں بھی قاضی کو
از خود نوٹس لینے کا اختیار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں فرماتے ہیں کہ گواہی جو ہے وہ قبول کی جائے گی بغیر دعوے کے بھی. ثم هل القضاء بالوقف قضاء علی الکافہ فلا تسمع فیہ دعوی ملک آخر او وقف آخر ام لا فتسمع. اب عام طور پر جو قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے وہ صرف اس مقدمے کے اعتبار سے ہوتا ہے جو مقدمہ اس کے سامنے آیا. اس مقدمے کے جو فریقین ہیں ان میں سے وہ کسی ایک کے حق میں فیصلہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو اس مقدمے میں جیت گیا ہے اب اس کے خلاف کوئی دوسرا شخص مقدمہ اسی چیز کا نہیں کر سکتا. مثلا دو بندوں میں مقدمہ ہوا کہ یہ چیز ملکیت میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے. قاضی نے ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا یہ فلاں کی ملکیت ہے قبضے کی بنیاد پر یا اور کوئی جو بھی دلائل تھے اس کے سامنے. تو اب اسی جائیداد پر کوئی دوسرا شخص دعویٰ کر سکتا ہے اور قاضی اس مقدمے کو سنے گا، پھر وہ اس کا فیصلہ ہوگا. تو یہ جو عام طور پر قضا ہوتی ہے وہ صرف فریقین کے اعتبار سے ہوتی ہے، سب لوگوں پر نہیں ہوتی. اس فیصلے کا تعلق صرف ان فریقین کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو کسی دوسرے کا دعویٰ بھی اس پہ آ سکتا ہے. لیکن چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں جو قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے اس کا تعلق صرف ان فریقین سے نہیں ہوتا بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے اعتبار سے یہ فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے اب کوئی دوسرا شخص اس معاملے میں مقدمہ دائر نہیں کر سکتا. ان میں سب سے پہلے ہے حریت. اگر ایک شخص کی غلامی کا دعویٰ کرتا تھا ایک، اس نے انکار کیا میں غلام نہیں ہوں جی میں تو آزاد ہوں، چاہے ابتداءً ہی آزاد ہے یا بعد میں غلام تھا، پہلے غلام تھا بعد میں آقا نے آزاد کر دیا. مقدمہ گیا قاضی کے پاس، قاضی نے گواہوں کی بنیاد پر یا جو بھی اس کے فیصلے کا طریقہ تھا اس کے مطابق اس شخص کی آزادی کا فیصلہ کر دیا. تو یہ آزادی کا جو فیصلہ ہے یہ تمام لوگوں پر نافذ ہے. اب کوئی دوسرا شخص اس کے غلام ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. دوسری صورت نکاح کسی عورت کا. مرد عورت میں اختلاف تھا، عورت کہہ رہی تھی میرا نکاح اس سے نہیں ہے، مرد کہہ رہا تھا نکاح ہے. مرد نے ثابت کر دیا گواہوں سے، قاضی نے فیصلہ دے دیا یہ عورت فلاں کی بیوی ہے. تو اب جب تک وہ طلاق نہیں دیتا یا انتقال نہیں کرتا تو اس عورت پر اب کوئی شخص نکاح کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک وقت میں نکاح ایک ہی سے ہو سکتا ہے. تو جب ایک سے ہو گیا ثبوت اس کا تو اب یہ سب لوگوں کے اوپر لازم ہوگا. اب کوئی دوسرا شخص اس عورت پر نکاح کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تیسرا ہے نسب کا. کوئی شخص مجہول النسب تھا، دو بندوں نے اس پہ دعویٰ کیا میرا بیٹا ہے، اس نے کہا میرا بیٹا ہے. قاضی نے ایک کے حق میں نسب کا فیصلہ کر دیا کہ یہ اس کی اولاد ہے. تو جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اب کوئی شخص اس کے اوپر اپنے نسب کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، کیونکہ نسب بھی جب ایک دفعہ ثابت ہو جائے تو اب وہ باطل ہونے کی گنجائش اس میں نہیں ہے. اور ایسی ہی چوتھی صورت تھی ولائے اطاق کی، کہ جو آقا نے جس نے اس کو آزاد کیا تو اسے اس پر ولا حاصل ہوتی ہے. تو جب ایک کے حق میں قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ یہ اس کا مولا الاطاق ہے تو اب کوئی دوسرا شخص اس کے اوپر اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ ولا بھی جو ہے وہ نسب ہی کی طرح ہے. جب ایک دفعہ ثابت ہو جائے تو اب کسی دوسرے سے اس کے ثبوت کا امکان نہیں رہتا. تو اب یہ جو وقف کا معاملہ ہے یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ پہلی والی صورت ہے
کہ جس میں ایک عمومی معاملہ ہے، قاضی کی قضا کا تعلق صرف ان فریقین سے ہے، یا دوسری صورت ہے کہ جس میں قضا علی الکافہ ہے، تمام لوگوں پر فیصلہ ہے اور اب کوئی اور دعوے دار نہیں ہو سکتا. تو یہ معاملہ متاخرین میں مختلف فی ہوا. کچھ لوگ پہلی طرف گئے، کچھ لوگ دوسری طرف گئے. اور علامہ ابن عابدین شامی کے جو شیخ تھے، شیخ سعید حلبی، انہوں نے بڑی اچھی تطبیق دی اس میں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا مشہور ہے کہ لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے جماتا ہے اور پھر اس کو وقف کر دیتا ہے اور قاضی سے فیصلہ لے لیتا ہے وقف پر، تاکہ اب کوئی اس پہ دعوے دار نہ آ سکے، تو پھر تو اس کو پہلی کیٹیگری میں رکھنا چاہیے، یعنی اس پہ دعوی ملکیت سنا جا سکتا ہے اگرچہ وقف کا لزوم کا فیصلہ ہو چکا. اور اگر وہ ایسا نہیں ہے، فراڈیا نہیں ہے، کوئی لوگوں کی زمینوں پہ قبضے اس طرح کے نہیں جماتا، اپنی ہی ملکیت کو وقف کیا، تو پھر ایسی صورت میں دوسرے والے قول کو اختیار کرنا چاہیے کہ جب وقف کے لزوم کا فیصلہ ہو گیا ایک دفعہ، تو اب کوئی اور دعوے دار اس پہ دعویٰ نہیں کر سکتا، تاکہ باطل ہیلوں سے وقف کو بچایا جا سکے. کیونکہ جیسے جیسے مرور زمان ہوتا ہے، ٹائم گزرتا ہے، تو اب وہ واقف بھی انتقال کر گیا، اب جو گواہ وغیرہ ہوتے تھے وہ بھی موجود نہیں ہیں. اب اگر اس طریقے سے پرانے اوقاف کی آپ چھان بین کرنا شروع کریں، خرید کرنا شروع کریں، تو اس کے ثبوت اس دور میں تو نہیں ملیں گے. تو اب کوئی آ کر اپنی ملکیت کے دعوے کھڑے کر دے، جھوٹے کاغذات لے کر آ جائے. آج کے دور میں جھوٹے کاغذ بنانا کیا مسئلہ ہے، فیبریکیٹڈ سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر اس شخص کے اوپر اس طرح کی کوئی تہمت نہیں ہے کہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے یہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے، تو پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ تمام لوگوں کے اوپر نافذ ہے، اور اب اس وقت کے خلاف کوئی بھی مقدمہ نہیں سنا جائے گا، کوئی اس پر ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ قول سب سے بہتر ہے. اس طرح دونوں قولوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، کیونکہ وقف کو ابطال سے بچانا یہ ضروری ہے. تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو قضا ہے وقف پر، یہ تمام لوگوں پر قضا ہے. اگر تمام لوگوں پر قضا ہے تو اس میں پھر کسی دوسری ملکیت یا دوسرے وقف کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا، یا پھر یہ قضا علی الکافہ نہیں ہے تو یہ مقدمہ سنا جائے گا. تو افتى ابو سعود مفتی الرومی بالاول، تو جو سلطنت عثمانیہ کے مفتی اعظم تھے مفتی ابو سعود، انہوں نے پہلا فیصلہ دیا، یعنی قضا علی الکافہ ہے. وبه جزم فی المنظومۃ المحبیہ، اور منظومہ محبیہ میں بھی اسی پر جزم کیا. اشعار کی صورت میں فقہ حنفی کو بیان کیا گیا ہے اس منظومہ محبیہ کے اندر. ورجحہ المصنف، اور ماتن نے بھی جو اپنی شرح ہے منہ الغفار اس میں اسی کو ہی ترجیح دی. کہا انہوں نے ینبغی ان یفتیٰ بھی، اسی پر فتویٰ دینا چاہیے. کیوں؟ صوناً عن الحیل لابطالہ، وقف کو باطل کرنے کے ہیلوں سے بچنے کے لیے. لکنہ نقل بعدہ عن البحری ان المعتمد الثانی، لیکن پھر بعد میں خود ہی انہوں نے بحر کے حوالے سے نقل کیا کہ جو معتمد قول ہے وہ دوسرا ہے، یعنی یہ قضا علی الکافہ نہیں ہے، لہٰذا یہاں دوسری ملکیت کا مقدمہ سنا جائے گا. وَصَحَّحَهُ فِي الْفَوَاكِهِ الْبَدْرِيَّةِ، اور فواکہ بدریہ میں اسی کو صحیح قرار دیا. وَبِهِ أَفْتَى الْمُصَنِّف، اور ماتن نے بھی جو ان کے فتاویٰ ہیں اس میں یہی فتویٰ دیا. نیچے علامہ شامی نے اپنے شیخ کے حوالے سے
قال شیخنا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب علامہ شامی شیخنا کہیں تو اس سے مراد جو ہوتے ہیں وہ علامہ سعید حلبی ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے یہاں پر یہ تطبیق دی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کر دی. ٹھیک ہے جی. باقی انشاءاللہ یہاں تک یہ ہماری پہلی صورت ہوئی ہے کہ یہ دو صورتیں ہیں جس میں قاضی کی قضا ہو جائے یا افراز مسجد ہے، تو اس میں امام اعظم کے نزدیک بھی جو ہے وہ وقف لازم ہو جاتا ہے. باقی جو دو صورتیں ماتن بیان کریں گے امام اعظم کے مذہب میں، تو حقیقت میں ان صورتوں میں وقف لازم نہیں ہوتا. وہ تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو وما علینا الا البلاغ.